دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب 118واں زبور اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم تلاوت کریں گے. Psalm 180 verse 8 and 9. کلام میں لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہالیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہالیلویا، خدا کی تعریف ہو. عزیزوں، آج کا مضمون ہے خداوند پر توکل بہتر ہے. بولیں گے میرے ساتھ، خداوند توکل خداوند پر توکل بہتر ہے. It is better to trust in the Lord. It is better to trust in the Lord. خداوند پر بھروسہ بہتر ہے. آج جو آیت آپ نے تلاوت کے طور پر پڑھی ہے زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت، کیا آپ اس آیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کبھی اس کے تعلق سے کوئی خاص بات سیکھی ہو؟ لکھنے والے لکھ لیں، اور جن کے پاس بائبل ہے زبور 118 اس کی 8ویں آیت پر نشان لگا لیجیے. یہ پوری بائبل پیدائش سے لے کر ملاکی تک یہ پوری بائبل کی درمیانی آیت ہے. یہ درمیان ہے. زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت جو ہے یہ بائبل مقدس کی درمیانی میڈیسٹ ورس ہے. آدھی بائبل اس سے پہلے ہے اور آدھی بائبل اس کے بعد ہے. یہ مڈ میں ہے اور درمیان میں آ کر خدا کیا سکھا رہا ہے؟ خدا اپنی ذات اقدس کے تعلق سے انسان کو ٹیچ کر رہا ہے کہ خداوند پر توکل بہتر ہے. انسان کے لیے انسان پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا نقصان دہ ہے، لیکن انسان کا خدا پر بھروسہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ مخلوق خالق پر بھروسہ کر رہی ہے، مخلوق خالق پر توکل کر رہی ہے. کرنا چاہیے اور یہ بہتر ہے. روحانی طور پر، یہ جسمانی طور پر بہتر ہے کہ ہم انسان پر، انسانوں کی چیزوں پر، دولت پر اور چیزوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے آسمان کے خدا پر بھروسہ کریں، آسمان کے خدا پر توکل کریں، کیونکہ یہ بہتر ہے. اور ایک اور خاص بات، خدا ہمیں بہتر چیزیں دینا چاہتا ہے. بولے خدا کبھی چیزیں نہیں دے گا، خدا کبھی خراب چیزیں نہیں دے گا، خدا کبھی نقصان دہ چیزیں نہیں دے گا. خدا بہتر دے گا، بہترین دے گا، وہ دے گا
جو آپ کے لیے سب سے اچھا ہے، اس لیے اس پر توکل کیجئے جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ جو سورج چاند اور ستاروں کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، اور وہ جو فصلوں کو اگاتا ہے، وہ جو وقت پر بھی برساتا ہے، وہ جو وقت پر سردی گرمی برسات بہار لاتا ہے، وہ جو اس زمین کا کنٹرول رکھتا ہے، وہ جو اس زمین پر اختیار رکھتا ہے، آئیے انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے آسمان کے خدا پر بھروسہ کریں، توکل کریں، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ ہاللیلویا، یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ ذرا توکل کا مطلب، لغوی مطلب اپنے پاس ضرور لکھ لیجیے۔ توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اب میں اور آپ بھروسہ پرفیکشن پر کریں گے، اپنے بھروسے کا جو معیار ہے اسے ایسی چیز پر ٹکائیں گے جہاں کبھی کوئی جنبش نظر نہ آئے، جہاں کوئی جھول نظر نہ آئے، جہاں داغ نظر نہ آئے، جہاں کمزوری نظر نہ آئے، جہاں کوئی نکمی چیز نظر نہ آئے، ہم بھروسہ وہاں پر کریں گے۔ ہم کبھی بری چیزوں پر بھروسہ، برے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آئیے اس کے ساتھ ذرا جلدی سے ایک اور حوالہ بھی میرے ساتھ دیکھ لیجیے گا، زبور 49 اور اس کی 5ویں آیت۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں؟ ہاں جی، ذرا سنیے گا، میں مصیبت کے کیوں ڈروں گی؟ جب میرا تعقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا۔ میں مصیبت میں کیوں ڈروں؟ جب میرا تعقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے، جو دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ میں ان پر بھروسہ کیوں کروں جو اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اور دولت چیز کیا ہے؟ دولت ہے کیا؟ دولت اس زمین کا فریب ہے، یہ پر لگا کر اڑ جاتی ہے۔ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، اور یہ گھومتی رہتی ہے۔ اس پر توکل مت کیجیے۔ مصیبت کے دنوں پر میں دولت پر مت بھروسہ کیجیے۔ کیا جن پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، دولت اور شہرت اور دنیاوی چیزیں، کیا ان میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے لیے فدیہ دے سکتا؟ کسی کے اندر جرأت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے فدیہ دے دے؟ سنیے، آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، اور آج ہم کلام میں سے ایسی برکت کی بات سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں توکل اس پر کرنا ہے، ان پر نہیں۔ یہ جو دولت اور شہرت اور دنیاوی اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ تو کبھی ان میں سے کوئی اپنے بھائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں بھروسہ اس پر کرنا ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آنا پسند کیا، اس زمین پر رہنا پسند کیا، اس زمین کی لعنتوں کو قبول کیا، اس زمین کے دکھوں کو قبول کیا، اس زمین کی سب سے دردناک موت، صلیبی موت کو قبول کیا، اور ہمیں اپنا بھائی جانتے ہوئے، ہمیں اپنا دوست جانتے ہوئے، اپنا آپ، اپنا جسم، اپنے آپ کو صلیب پر جا دیا فدیہ کے طور پر، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے فدیہ اور نجات اس کے فدیہ کے وسیلہ سے ملی ہے۔ اور بھروسہ بھی پھر ہمیں انہی پر کرنا پڑے گا جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے۔
اونچی بات کرتا ہے. بھروسہ بھی اس پر کیجیے جو جان دے دیتے بھی گریز نہیں. اس پر کیا کرنا بھروسہ جو آج میری کل آپ دولت ہے نا, آج میری ہے, میری پہ ہے, کل میں کنگال وہ آپ کی جیب میں آ جائے گی, کل آپ کنگال اس کی جیب میں چلی جائے گی. اس پر کیسا بھروسہ, اس پر کیسا, یہ تو مادی چیزیں ہیں. خداوند پر توکل بہتر ہے. ہلیلویا. تو ٹرسٹ کیجیے. اور یہ ابھی ہم نے زبور 49 میں پڑھا, مصیبت کے دنوں میں, خاص طور پر دکھ کے دنوں میں, مخالفت کے دور میں, آزمائش کے دور میں خدا پر بھروسہ کیجیے. وہ اگر آپ اس کے ماننے والے ہیں تو آپ کو کبھی رہا ہوا نہیں رہنے دیں گے. یہ میرا تجربہ ہے, آپ کا بھی ہوگا. ہر مشکل حالت میں آسمان کے خدا کی طرف دیکھیے. ہر پریشانی کے دور میں آسمان کے خدا کی طرف دیکھیے. جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے, جب اندھیرا ہی اندھیرا ہو, جب سامنے کھائی ہو اور پیچھے دشمن ہو, آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو پھر آسمان کی طرف دیکھیے. وہ کھائی کو بھرنے کی قدرت رکھتا ہے اور دشمن کو خاموش کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس پر توکل کیجیے. ہر حال میں, ہر حال میں اس پر بھروسہ کیجیے. وہ آپ کے لیے اس پوری کائنات کو رکھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. توکل کیجیے. اب میں نے کئی دفعہ بتایا, آج آپ کا درس ہے ایمان کی تعریف. بائبل مقدس کی کس آیت میں؟ ہاتھ کھڑا کرو, صرف ہاتھ کھڑا کرو, بتا چلے کتنے لوگوں کو بتایا. ایمان کی تعریف, ہاتھ شروع کرتا ہے. ہاں جی, اوکے اوکے. کیا ہے, کیا ہے؟ عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت. میں سب بولیے ذرا, ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اب میرے پیچھے بولیے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندھے کی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان اندھے کی چیزوں کا ثبوت ہے. آپ جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ ایمان ہے. ہوا کو نہیں دیکھتے, آپ کہتے ہیں کا جواب ہے. آپ خدا کو نہیں دیکھتے, آپ کہتے ہیں خدا یہ ایمان ہے. اندھ کی چیزوں کا ثبوت ایمان ہے. تو پھر یہ توکل کیا ہے؟ ایمان اندھ کی چیزوں کا ثبوت ہے. تو توکل کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے؟ آئیے بھروسے کو بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرا سمبل 22واں باب اس کی پہلی آیت سے طرح دیکھیں گے. یہ بھروسہ ہم دیکھتے لگے. بھروسہ کیا ہے؟ جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی, جب خدا نے اس کو سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا. تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت گایا یا سنایا. وہ کہنے لگا, سنیے گا, کہنے لگا خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا. رکیے میرے ساتھ بولے, خداوند میری چٹان, جی آگے, اور میرا قلعہ اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. اور میرا چھڑانے والا ہے. ہاللیلویا. خداوند میری چٹان, میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے. ایمان کیا ہے؟ اندھے کی چیزوں کا ثبوت. اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے
ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اور یہ ایمان ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہی مکان ہے، وہی سپر ہے، اور وہی قلعہ ہے، اور وہی بچانے والا ہے، اور وہی مجھے سنبھالنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ توکل ہے، وہ میری چترات ہے، وہ میری سپر ہے، وہ میری شیلڈ ہے۔ ہر سپاہی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تلوار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایک ہوتی ہے سپر دشمن کے حملہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور بات کہتا ہے چٹان وہ ہے، سپر ہے۔ اس کا مطلب ہے بھروسے کا، توکل کا ایک اور روحانی معنی بھی یہ ہے کہ میں خدا میں اپنے آپ کو محفوظ مانتا ہوں۔ بھروسہ یہ بھی ہے، چٹان ہے سپر ہے، تو کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو خدا میں محفوظ، تحفظ کو فیل کرتا ہوں۔ تو پھر یہ چٹان جو ہے جو آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ تک پہنچنے نہیں دیتی، یہ سپر ابلیس آپ پر جیسے مرضی حملے کرے، چاہے وہ بیماری کا حملہ ہو، چاہے وہ کمزوری کا حملہ ہو، چاہے وہ ذلت کا حملہ ہو، چاہے وہ آپ کے خلاف کسی بھی طرح کی پرابلم کریٹ کی جائے، آپ کے خلاف چاہے شیطان اور اس کی فوجیں مل کر آ جائیں، آپ پر قرضے کا حملہ ہو جائے، آپ پر طرح طرح کے حملے ہو جائے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوا ہے، اور ایمان کیا پیدا ہو گیا ہے کہ میری چٹان میرا خدا ہے، میری شیل میرا خدا ہے، اور وہی مجھے بچائے گا، وہی مجھے سنبھالے گا، وہی مجھے بچائے گا، اور وہی مجھے برکت دے گا۔ بولے ہاللیلویہ! وہی دے گا۔ تو عقل یہ رکھے، یہ رکھے کہ وہی دے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! تو عقل کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایمان ہوتا ہے تو عقل نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں کرتے، ڈاوا ڈول ہوتا ہے، ڈاوا ڈول۔ ایمان ہے لیکن ڈاوا ڈول، ڈاوا ڈول ایمان نہیں چاہیے خدا کو۔ ایمان توکل کو مضبوط کر دیتا ہے، بھروسہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ ایک جگہ بھی یہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی، ایمان اور توکل کی بات سنیے گا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں کر رہے تھے۔ پادری صاحب نے کہا جی بہت سخت موسم ہو گیا ہے، کل ہم روزہ رکھیں گے اور کل ہم سارے مل کر دعا کریں گے تاکہ خدا بارش برسائے۔ سارے لوگ روزہ رکھا ہوا ہے اور چرچ کی طرف جا رہے ہیں، سارے لوگ چرچ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بچی اوپر ہو، ایک اتنی سی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر سے نکلی، اور سارے لوگ چرچ کی طرف جا رہے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ خدا سنے گا، لیکن اس بچی، ایسی ایک بچی کا توکل تھا، بھروسہ تھا کہ جو ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ وہ نال اپنے چھاتا بھی لے کے جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں بارش ہوگی، لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں جس سے مانگنے جا رہی ہوں اس نے وہ کر دینا ہے، اور وہ اپنے چھاتا لے کر جاتی ہے۔ تھینک یو، چھاتا لے کے جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا مجھے پورا بھروسہ ہے جس سے ہم مانگیں گے میں بارش عطا کر دے گا۔ ہاللیلویہ! اپنے بھروسے کو بڑھائیے۔ داؤد کو دیکھیے، داؤد کہتا ہے چٹان، سپر، قلعہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، میرے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ
کہہ رہا ہے؟ جب وہ چٹان کہہ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس پر میں توکل کرتا ہوں وہ میری حفاظت کرنے کی قدرت دیتا ہے. لیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ جس کے لیے خدا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ وہ ہیں جس کے لیے آسمان کا خدا آسمان کے قانون کو بدلنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پر توکل کیا ہے، آپ نے اس پر بھروسہ کیا ہے. انسان تو بڑے کچے ہوتے ہیں، وعدے سے مکر جاتے ہیں، ہے نا؟ شادی ہوتی ہے نا، شادی ہوتی ہے تو کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ دکھ میں اور بولو جنتیاں یاد ہے بولو، دکھ میں اور بھلائی اور برائی میں، تنگی اور خوشحالی میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کب تک ساتھ رہیں گے؟ جب تک بولو مجھے یاد آئے، تب تک جب تک ہمیں موت. کیا ہے یہ؟ ہم خدا کے حضور عقد باندھ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر کہ جب تک موت ہمیں جدا نہیں کرے گی ہم ایک رہیں گے. آندھی آئے، طوفان آئے، خوشحالی آئے، برکت آئے، اگر بے برکتی بھی ہو، بیماری بھی آئے، ٹینشن بھی آ جائے، لڑائی بھی آ جائے، ہم ایک رہیں گے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ جو ان باتوں پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے خدا بھی قائم رہتا ہے. تو جو باتوں پر قائم نہیں رہتے ان کا کیا بنتا ہے؟ ان کا کیا بنتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، ٹرسٹ توڑ دیتے ہیں، بھروسہ توڑ دیتے ہیں. یاد رکھ میری بہن میرے بھائی، انسانی بھروسہ ایسا ہی ہے، ڈاواڈول سا، کمزور سا. ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے جو کہہ دیتا ہے اور پھر اس سے کبھی ڈرتا نہیں ہے. جو کہہ دیتا ہے اس کے بعد اس پر قائم رہتا ہے. ہمیں خدا کے حضور ایسے بھروسے کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. آئیے ایک بار اور دیکھیں زبور 108 اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں. مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسان مدد عبس ہے. ہاں جی، مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبس ہے. کیونکہ انسانی مدد عبث. عبث کا مطلب کیا ہے؟ عبث کا مطلب کیا ہے؟ ذرا لکھ لیجیے. بے فائدہ، ناحق، بے نتیجہ. زبور 108 اس کی خوبصورت آیت میں ہم نے دیکھا انسانی مدد عبث ہے، بے فائدہ ہے. اور ہم ایسے ایمان کو رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا سے آسمان کی بارش رک جائے گی اور ہماری دعا سے آسمان سے بارش ہوگی مدد کے لیے. ایسے ہی ہوا. لیا ہمارا ہم طبیعت ہمارے جیسا تھا. ہم طبیعت سے کیا بڑھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم طبیعت کا کیا مطلب ہے؟ بولو بھائی. میں کہتا ہوں کاشف بھائی میرا ہم طبیعت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جیسا ہی ہے، میرے جیسا ہی ہے، میں اس کے جیسا ہوں، یہ میرے جیسا ہے. طبیعت ایک جیسی ہے طبعی طور پر، یعنی کہ طبعی طور پر ہم ایک جیسے ہیں. دو آنکھیں، دو کان، منہ، جسم. اور اس کے
کے ساتھ ساتھ رویے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. غصہ بھی آتا ہے, خوش بھی ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اب طبیعت ہے, ہمارے جیسا ہے. اور کہتا ہے بارش نہ ہو تو 3.5 سال بارش نہیں ہوتی ہے, اور کہتا ہے کہ بارش ہو جائے آسمان کا خدا بارش برپا دیتا ہے. کون ہمارے جیسا, جیسے ہمیں ویسا ہی ہے وہ, لیکن اس کا توکل خدا پر ہے. اب بولیے ہاللیلویا. اس کا بھروسہ خدا پر ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ میری کبھی بے عزتی نہیں ہونے دے گا, وہ میری بات رکھے گا, وہ میری بات مانے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کا بھروسہ اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ انسانوں کو چھوڑ دیجئے, ہماری ساری عمر یہ کہتے گزر جائے گی لوگ کی کہیں گے. کیا کہتے گزر جاتی ہے؟ لوگ کی کہیں گے. تو مدد نکالے لوگ کی کہیں گے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ دعا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. آپ دعا نہیں کرتے, آپ پھر بھی لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. کیوں نہیں؟ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. آپ برے کپڑے پہنتے ہیں, آپ پھر بھی اچھے نہیں لگتے لوگوں کو. لوگ کون ہے؟ ذات کون ہے؟ اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی کیجئے کہ آسمان کا خدا کیا کہے گا. آسمان کے خدا کے حضور کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا, کہیں میری زندگی سے کہیں اس کو ناراضگی تو نہیں ہو رہی, کہیں وہ تو نہیں میرے خلاف ہو رہا. ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, ساری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے, آسمان کا خدا اکیلا ہی کافی ہے. اگر وہ آپ کی طرف ہے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا, لیکن اگر آسمان کا خدا آپ کے خلاف ہو جائے گا تو پھر دنیا ساری بھی آپ کے ساتھ ہوگی, تو آپ کا کچھ نہیں بننے والا. اس لیے اس بات پر غور کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر خوشیاں منائیے, کیونکہ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کر گزرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. زبور 20 اس کی 7ویں آیت, جلدی سے بات سب پڑھ دیجیے بھائی. کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے, پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. ہاں جی, یہ رتھ اور گھوڑے جو ہے نا, یہ دنیاوی بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں. یہ رتھ اور گھوڑے جو ہے نا, یہ بادشاہوں کو دلیری دیتے تھے. میرے پاس اتنے راتھ ہیں, میرے پاس اتنے گھوڑے ہیں, میرے پاس اتنا اسلحہ ہے. یہ دنیاوی لوگوں کی دنیاوی شیخیاں ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلام آج بڑی دلیری میں دے رہا ہے. کلام کو قبول کیجئے, کلام کی اس برکت کو نصیب کیجئے, جوش سے مان جائیے. آپ کا ہمسایہ, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا ماما, آپ کے بچے کیا اور کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے. آپ کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں, آپ کا توکل کس پر ہے, آپ کس کو اپنا خدا مانتے ہیں, آپ کی کیا خدا کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. یہ آیت بڑی فیورٹ ہے میری. اس آیت کو میں اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھتا ہوں. یہ مجھے دلیر کر دیتی ہے, اور اس دلیری کو میں کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. مشکل سے مشکل حالات میں, ٹینشن سے ٹینشن کے حالات میں, بڑی بڑی پریشانی کے حالات میں میں اس آیت کو اپنی زندگی میں رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند یہ دنیا والے دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے. کوئی گھوڑوں پر توکل کرتا ہے, کوئی دنیاوی اسلحے پر کرتا ہے, کوئی ٹینکوں پر کرتا ہے, کوئی بندوقوں پر کرتا ہے.
किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने खुदावंद ही का नाम लेंगे। हालेलुया। हम तो अपने खुदावंद ही का नाम लेंगे, हम तो खुदावंद पर भरोसा करेंगे, हम तो खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बनाया और उसने मेरी खातिर अपने बेटे का फिदिया दिया। उसके अलावा और कोई नहीं है जिस पर हम तवक्कुल कर सके। आइए अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें, ईमान में मजबूत हो, ईमान को अपनी जिंदगी से मत जाने दीजिए। इस्राएली कौम बार बार खुदावंद पर तवक्कुल करने की बजाय दूसरी चीजों पर, दूसरे माबूदों पर तवक्कुल करती थी और मार खाती थी, जलील होती थी। इस दुनिया में जालिम बादशाहों पर चढ़ आते थे और वो बार बार गिराई जाती थी। आइए तवक्कुल और भरोसा सिर्फ अपने खुदावंद पर करें, अपने रब पर करें, अपने यीशु पर करें, अपने खुदावंद पर करें। क्योंकि कलाम ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत में ये फरमा रहा है, खुदावंद पर भरोसा करना बेहतर है। इंसान पर भरोसा करने से खुदावंद पर भरोसा करना बेहतर है। आपकी कंडीशन क्या है ये मत खुदा को सुनाइए। खुदा जानता है आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, आप ज़हनी खौफ में हैं, आप परेशानी के आलम में हैं। आप खुदावंद को अपनी तकलीफें मत बताया करें, उससे मिलते ही कहा करें, खुदावंद मैं जानता हूँ तू मेरा खुदा है और तू मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं जानता हूँ मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं दाऊद की तरह कहूँगा, मैं दुनियादार लोगों की तरह नहीं कहूँगा। मुझे अपने बड़े भाई पर भरोसा है, मुझे मेरे जानने वाले काउंसलर और एमपीए पर भरोसा है, मुझे फलां बिजनेसमैन पर भरोसा है, मेरा भरोसा मेरा बिजनेस है, मेरा भरोसा फला 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 चीजें हैं। आइए इन सारी बातों को छोड़कर एक बात पर ध्यान दें कि मेरा भरोसा मेरे खुदावंद पर है, मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, मेरा भरोसा मेरे रब पर है जो मुझे जानता है। मैं गुनहगार हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन वो रोज मुझे रात को सुलाता और रोज नई सुबह करता है, नई सुबह में मुझे उठा कर करता है। मैं तो तवक्कुल उसी पर करूंगा, मैं तो भरोसा उसी पर करूंगा और मैं यीशु पर भरोसा करूंगा जो मुझे गुनाहों से निजात दिलाकर हमेशा की जिंदगी में लाने की कुदरत रखता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और आज